بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی. سورہ ہمزہ پڑھنے جا رہے ہم لوگ. 30ویں پارے کی آخری چھوٹی صورتیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہماری اصلاح کر رہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، کہ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہماری پکڑ ہو جائے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کو کسی بھی غلطی کا یا گناہ کا جواب دینا پڑے، اس سے پہلے کیا ہے، اپنی اصلاح کر لو. تو یہاں پر سورہ ہمزہ جو ہے مکی صورت ہے، اور سورہ قیامہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اس میں 9 آیات ہیں، 30 کلمات ہیں اور 130 حروف ہیں. اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آخری سورہ ہے جس میں آخرت کا ذکر ہے، اور بہت سخت انداز میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی آگے بھی جو صورتیں آئیں گی اس میں اب آخرت کا ذکر نہیں ہوگا. یہ قرآن پاک کی آخری سورہ ہے کہ جس میں آخرت کے بارے میں، جیسے ہے نا جہنم کے بارے میں فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، تو اس کا ذکر ہے. مکی صورت ہے. سورہ عصر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. اس کے 4 کام جس سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے وہ بتایا گیا تھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس صورت میں 4 وہ کام جس کی وجہ سے انسان خسارے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور وہ خسارہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ میں گرنا. اس صورت میں بھی مال کی محبت کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اتنا اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے کہ اپنے انجام کو بھول جاتا ہے. جیسے سورہ تکاثر میں اسی دنیاوی لالچ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے آخرت کو بھلوا دیا، یہاں تک کہ انسان قبر تک جا پہنچا. ان تینوں صورتوں کا ایک دوسرے سے ایک طرح کے مضمون کی وجہ سے کنیکشن ہے، رابطہ ہے. اور اس صورت میں بھی خاص طور پر مال کی محبت کا ذکر ہے جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کیا ہے، اپنے انجام کو بھول جاتا ہے کہ دراصل اس کو جانا کہاں ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے. اس صورت میں جس آگ کا ذکر ہے اس آگ کو معمولی نہیں کہا گیا ہے، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ نار جہنم نہیں یہاں پر کہا گیا ہے. ہر جگہ یہ ہوتا ہے نا کہ نار جہنم، یہاں پر بلکہ نار اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر کام بہت ہی زبردست ہوتا ہے، اس لیے شدت کے ساتھ ان کاموں سے اس صورت میں منع کیا جا رہا ہے جو آگ میں جانے کا سبب بنیں گے. تو خصوصاً یہاں پر جو ذکر آئے گا وہ کیا ہے، غیبت، چغل خوری، دوسروں کا مذاق اڑانا، تانے دینا، عیب جوئی کرنا، سامنے یا چھپ کر، اور مال کی محبت میں گرفتار ہو کر بندوں کو ان کے حقوق نہ دینا، اللہ کے حق کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہ کرنا. تو اس سورے کا مضمون یہ ہے کہ انسان کو خسارے سے دوچار کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، یا کون کون سی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کے عذاب کی شروعات تو قبر سے ہی ہو جائے گی. جیسے کہ ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ 2 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس بیچ سے جا رہے تھے، اور ساتھ میں کوئی صحابی تھے. تو پوچھا، جانتے ہو کہ اس قبر والے کو کس چیز کے لیے عذاب ہو رہا ہے؟ تو صحابی نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 معمولی چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیشاب کے چھیٹے سے نہیں بچتا تھا، یعنی نجاست کا خیال نہیں رکھتا تھا، پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ تو بظاہر تو یہ آسان کام ہے نا، لیکن اس کی سزا کتنی بڑی ہے کہ قبر سے اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورہ عصر میں ان الانسان کی بات تھی، سب انسان، یہاں بھی لکل کہہ کر ہر وہ شخص، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اور جو بھی ان برائیوں میں مبتلا ہو، اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ کرے اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ سورج جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے واسطے ہر اس شخص کے جو منہ پر عیب لگاتا ہے، لمزہ جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ تو ویل کا لفظ عربی زبان میں وئی سے ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے ویلک، ویلک یعنی تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ ویل کا لفظ ہلاکت، رسوائی، عذاب، وعید، وبال، ایک طرح سے اس لفظ میں شدید طریقے سے دھمکی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ شامت ہے۔ اور کس کے لیے ویل ہے؟ لکلی، ہر ایک کے لیے۔ قرآن مجید میں ویل کا لفظ تقریباً 27 مرتبہ آیا ہے، ویل للمطففین، اور سورہ مرسلات میں ہی اکیلے 10 مرتبہ آیا ویل للمکذبین۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ ویل جو ہے وہ کیا ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ لکلی، ہر ایک کے لیے جو یہ کام کرے۔ پہلا کام کیا ہے؟ ہمزہ، ہمزہ کہتے ہیں کسی نوکدار چیز سے چبھانا، محمیز اسی سے ہے۔ محمیز اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے سرے پر کیل لگی ہوئی ہو، اور اس سے کچوکا لگایا جاتا ہے، کس کو؟ گھوڑے کو، گھوڑے کو کچوکا لگانے کے لیے تاکہ وہ تیز بھاگے۔ اسی سے یہ لفظ نکلا ہے کہ کسی کو کچوکے لگانا، اس سے لفظ نکلا کسی کو تانا دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا۔ جیسے کہ دعا بھی ہم لوگ جو پڑھتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے، اس کے کچوکے سے بچنے کے لیے، کہ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے اللہ آپ مجھے شیطان کے کچوکوں سے محفوظ رکھیے، اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے یا حاضر ہو۔ اسی سے حماز ہے، سورہ قلم میں پڑھ چکے، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ ولید بن مغیرہ کی طرف وہاں اشارہ کیا گیا۔ یہاں پر لکلی کہہ کر سب لوگ جو بھی اس برائی میں مبتلا ہیں، تو ہمزہ تکرار کے ساتھ ہمیشہ کرنے والا، اور اشارے کے ساتھ کرنے والا، منہ پر کرنے والا، بھووں سے، آنکھوں سے اشارہ کر کے عیب جوئی یا غیبت یا چغل خوری یا برائی کرنے والا، اور لمزہ کسی کے عیب کو تلاش کرنا پیٹھ پیچھے، یعنی قول کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کہ کسی کا عیب نظر آئے اور اس کے ذریعے لوگوں میں اس کی برائی کو مشہور کرے، یعنی کسی کے پیچھے لگ جانا، کہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی بھی کسی برائی کو کیا کرتا ہے، وہ بڑھا چڑھا کر اس کا عیب اچھالتا ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ زبان کی جتنے گناہ ہیں اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ یعنی نمیمہ جس کو کہتے ہیں، چغلی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نمیمہ۔ اور غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ غیبت کی تعریف حافظ ابن حجر نے فرمایا، غیبت کی تعریف میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام راغب فرماتے غیبت یہ کہ انسان دوسروں کے عیب بیان کرے جبکہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ٹاپک نہیں بھی ہوتا ہے تو انسان جس کے بارے میں بات کرنا ہے وہ گھما کے اس کے بارے میں وہ موضوع، اس کا نام لے ہی آتا ہے۔ امام غزالی فرماتے غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے الفاظ میں کرے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو ناگوار گزرے، اسی لیے کرتے بھی ہیں، اور پیچھے سے کیا کہتے ہیں؟ بتانا نہیں اس کو، یا کسی کو بتانا نہیں۔ امام ابن الاسیر نہایہ میں فرماتے ہیں غیبت یہ ہے کہ تو کسی انسان کی برائی جو اس میں موجود ہے اس کی عام موجودگی میں بیان کرے، یعنی ہے اس کے اندر برائی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی نیت اصلاح کی ہے اس کی، تو ڈائریکٹ اس سے بات کر کے اس کو کہیے نا کہ میں نے ایک چیز آپ میں دیکھی، آپ برا نہ مانے تو آپ کو بولوں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کی یہ اور یہ پکڑ ہے، لہٰذا آپ اصلاح کر لیجئے، بجائے یہ کہ سب کے بیچ میں بیٹھ کر اس کی بے عزتی کرنا اور اس کے عیب کو بیان کرنا۔ اسی طرح امام نووی اپنی کتاب الاذکار میں امام غزالی کی تائید کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، غیبت یہ ہے کہ کسی کی ایسی خوبی بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو، خواہ وہ خوبی اور صفت کسی شخص کے بدن میں ہو، دین کی خوبی ہو یا دنیا کی، اس کے نفس میں ہو یا پیدائشی ہو، اخلاقی ہو یا مالی ہو، اولاد کی خوبی ہو یا بیوی اور خادم کی کپڑے میں کوئی نقص ہو یا حرکات و سکنات میں، ہنسمکھ ہونے میں کوئی خامی ہو یا تیوری چڑھانے میں۔ غرض یہ کہ جس چیز کا بھی کسی سے تعلق ہو، خواہ تو اس کا ذکر بول کر کرے یا اشارے کنائے سے کرے، یہی غیبت ہے۔ ابن التین فرماتے ہیں، پیٹھ پیچھے کسی کے ناپسندیدہ حرکات کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں فقہا کے بہت سے اقوال مختلف تصانیف میں پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء کا علم کا دعویٰ کرنے والوں نے کہا ہے کہ، اور بعض اس کا اصلاح کا ارادہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم پر رجوع کرے، ہم اللہ سے سلامتی مانگتے ہیں، جیسے الفاظ ادا تو کرتے ہیں، لیکن یہ سب بھی غیبت میں شامل ہے۔ غیبت زبان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، کیونکہ تو جس طرح بھی معتب جس کی غیبت کی جا رہی ہے کہ ناپسندیدہ حرکت دوسرے کو سمجھا رہا ہے، چاہے اشارے سے، کسی حرکت سے، آنکھ کے اشارے سے، تانا زنی سے یا لکھ کر، غرض یہ کہ اس طرح کے تمام ذرائع جن سے غیبت کا کام لیا جا سکے سب غیبت میں شامل ہے، بلکہ زبانی غیبت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ ذرائع سمجھانے اور تصویر کشی میں زیادہ مؤثر ہے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا، غیبت اور نمیمت کی تعریف میں اختلاف کیا گیا، یعنی چغل خوری اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ آئے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے یا ہم معنی ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ ان دونوں کے معنی میں عمومی اور خصوصی لحاظ سے فرق ہے، کیونکہ نمیمت یہ ہے کسی شخص کے حال کو دوسرے کے سامنے فساد برپا کرنے کی غرض سے نقل کرنا، اس میں اس کی رضامندی شامل نہ ہو اور چاہے اس کو خبر ہو یا نہ ہو، اور غیبت میں صرف ناپسندیدہ بات کا ذکر کرنا۔ لہذا نمیمت فساد برپا کرنے کی وجہ سے غیبت سے ممتاز ہے، کیونکہ اس میں یہ شرط نہیں ہے، اور غیبت عدم موجودگی کی وجہ سے ممتاز ہے، اور باقی تمام امور میں یہ دونوں مشترک ہے۔ غیبت کا کیا حکم ہے؟ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ غیبت تمام مسلمانوں کے ہاں بالاتفاق حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے پر کتاب و سنت اور اجماع امت کے واضح دلائل موجود ہیں، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ پسند نہیں کرتے اس کو کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تم تو کراہیت محسوس کرو گے اس چیز کے بارے میں سوچنا بھی، تو تم کیسے کسی کی غیبت جو کرتے ہو پیٹھ پیچھے، وہ کیا ہے کہ جیسے مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت کھا رہے ہو۔ اسی طرح ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور اسی طرح سورہ قاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ اور سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تم کو علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باس پرس ہوتی ہے۔ یعنی ایک چیز تو ہے کہ کسی میں عیب دیکھا اس کو کسی سے بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز اس سے آگے بڑھ کے کیا کرتے ہیں لوگ کہ کسی کے بارے میں صرف کان سے سنا ہے، ابھی اس کی تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ واقعی اس کے اندر وہ برائی موجود ہے یا نہیں، اس کی لوگوں میں چرچا کرتے پھرتے، تو یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو گیا، یعنی بہتان باندھنا۔ زبان کی آفتوں میں سے غیبت خطرناک آفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے اس کی تعریف کی ہے، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کی ناپسندیدہ باتوں کو ذکر کرنا۔ عرض کیا گیا، اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی؟ آپ نے فرمایا، اگر تو اس میں پائی جانے والی صفت کا ذکر کرے گا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تب تو نے اس پر بہتان باندھ لیا۔ اسی طرح
حضرت ابو حذیفہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفیہ کی کس طرح کفایت کرتی ہے، یعنی وہ تو بہت چھوٹی ہے قد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے۔ وہ کہنے لگی میں نے تو ایک انسان کی حیت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی انسان کی حیت قضائی بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کے اندر اگر کوئی چیز ایسی لگ رہی ہے تو اس کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے۔ اللہم احفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کی خیانت کرے، نہ اس سے جھوٹ بولے، نہ اس کو ذلیل کرے، کیونکہ ایک مسلمان مکمل طور پر دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کی عزت، اس کا مال، اس کا خون، تقوی یہاں دل میں ہے۔ آدمی کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، جبھی تو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں کہ میں بہت اچھی ہوں اور دیکھو وہ ایسا اور ایسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ دو، نہ نفرت کرو اور نہ پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرو، اور نہ ہی دوسرے بھائی کی بے پر بے کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ بے پر بے یعنی کسی نے کسی چیز کا مثلا سودا کر دیا ہے، اب آپ کو پتا چلا کہ وہ اتنی اچھی چیز خریدنے جا رہا ہے، آپ تھوڑا سا دام بڑھا کر اس کو کیا ہے اپنا آفر دے کر آ جاؤ کہ مجھے یہ چاہیے، آپ مجھ سے اس سے زیادہ پیسہ لے لی، تو یہ بے پر بے کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے ذلیل کرے، نہ اسے حقیر سمجھے۔ تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ آدمی کو یہی برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ایک مسلمان کلی طور پر دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، مال اور اس کی عزت، اس میں کوئی شک نہیں کہ زندہ کی نسبت مرے ہوئے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اور بھی برا ہے اور بڑی بے حیائی ہے، کیونکہ زندہ کی غیبت قدرے ممکن بھی ہے اور اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے بخلاف مردے کے۔ ابو داؤد حضرت عائشہ سے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو اور اس کی برائی میں نہ پڑو۔ حضرت ابو برزہ اسلمی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ جماعت جو زبانی ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمان کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی خفیہ باتوں کی ٹو لگایا کرو، کیونکہ جو ان کے خفیہ عیوب کی ٹو لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی ٹو لگائیں گے، اور جس کے عیوب کی ٹو میں اللہ لگ جائے یعنی اللہ لگا دے تو اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیں گے۔ جیسے ہم لوگ پڑھ چکے نا حدیث من سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو کیا ہے یا تو اس کی خاموشی سے اصلاح کرو یا اس کے عیب پر پردہ ڈالو، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اسی طرح حضرت مستورت بن شداد سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی غیبت کے صلے میں ایک لقمہ کھایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائیں گے، اور جو کسی مسلمان کی غیبت کے صلے میں کچھ پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کو جہنم سے پہنائیں گے، اور جو کوئی کسی آدمی کے ذریعے کسی شہرت اور دکھاوے کی جگہ پر کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہرت اور دکھاوے کی جگہ پر کھڑا کریں گے، یعنی سب کے بیچ میں رسوا کریں گے۔ بہت ساری حدیثیں اس کے معاملے میں حضرت اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بدو لوگ حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے ہم پر فلاں چیز میں حرج ہے اور فلاں چیز میں حرج ہے، یعنی معمولی اشیاء کے بارے میں پوچھتے رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کے بندو اللہ کے ہاں اس بات میں جرا اور ہلاکت ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت کو مجروح کرے۔ تو بہت ساری اس میں اس کے معاملے میں احادیث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سنے اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہے کرنے والا، لیکن ایک کوئی آ کر اس کو اس کی غیبت کر رہا ہے، یہ کیا کرے؟ امام نووی نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کی غیبت سنے
اس کو چاہیے کہ اس کو روک دے اور جھڑک دے، اگر وہ بات کرنے سے نہ رکے تو اس کو ہاتھ سے جھڑک دے، اگر ہاتھ سے طاقت نہ رکھے اور نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو اس مجلس سے جدا ہو جائے۔ اگر کسی بزرگ کی غیبت سنے یا کسی محسن کی یا کسی صاحب فضل یا کسی باصلاحیت انسان کی غیبت سنے تو جو کچھ ہم نے ذکر کر دیا اسی کے مطابق احتیاط کرے، یعنی اس کا حصہ خود نہیں بنے۔ حضرت عتبہ نے اپنی مشہور طویل حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تو پوچھا، مالک بن دخشن یا ابن دخشن کہاں ہے؟ بعض صحابہ نے کہا وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ اس کی خیر خواہی اور خوشی منافقین کے لیے ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کو آگ پر حرام کر دیا جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ مثلاً یہ ہے کہ یا تو اس کو منع کریں کہ بھائی میرے سے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو، اور یا تو اس کی کوئی اچھائی بیان کر دو تاکہ وہ کیا ہے اس کو کور ہو جائے، جو اس کی برائی اس مجلس میں کی گئی ہے اس کی کوئی اچھائی اسے بیان کر دو تاکہ کیا ہے وہ برائی لے جائے، جیسے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی نہیں جو کسی مسلمان شخص کی کسی جگہ اس کی حرمت کی حد تک کرتا ہے اور اس کی عزت گھٹاتا ہے، مگر اللہ اس کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کی خواہش رکھتا ہو، اور کوئی آدمی نہیں جو کسی مسلمان شخص کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی آبرو کم ہو رہی ہو اور اس کی حد تک کی جا رہی ہو، مگر اللہ اس کی ایسی جگہ مدد کریں گے جہاں وہ اپنی مدد پسند کرتا ہو۔ حضرت ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے آپ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے کسی برائی کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹائیں گے۔ حضرت اسما بن یزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے گوشت سے گریز کرتا ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ اس کو آگ سے آزاد کرے۔ اب غیبت پر ابھارنے والے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ اگر یہی ٹاپک لیں گے تو ہم صرف یہی پڑھ سکیں گے۔ تو غیبت کا علاج کیا ہے، یعنی کیسے ہم بچیں؟ تو اس کا علاج ایک تو یہ کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ غیبت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، جہاں تک وہ بات پہنچتی ہے اس کا گمان تک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کے بدلے قیامت کے دن اپنی رضامندی دینے کا وعدہ لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کر بیٹھتا ہے جس کے برے اجر کا اس کو گمان تک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے اپنی ناراضگی لکھ لیتے ہیں۔ اس کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے میں لے کر جس کی غیبت کی تھی اس کو دے دی جائے گی، جس کی عزت کو پامال کرنا اس نے جائز خیال کیا تھا، اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے مخالف کی برائیاں اس میں منتقل کر دی جائے گی۔ بسا اوقات اگر برائیاں ایک مٹھی بھر بھی بھاری ہو گئی تو وہ آگ میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے یہ مطلب بھی حاصل ہوتا ہے کہ ایک نیکی کے چلے جانے سے یا مخالف کی ایک برائی شامل ہونے سے انسان حساب کتاب الٹ پلٹ ہو جائے گا، اور عذاب کا مستحق ہونے کے لیے نیکیوں کا کم ہو جانا ہی کافی ہے۔ اور ان سب کے باوجود ایک دوسرے سے جھگڑنا، مطالبہ کرنا، سوال کرنا۔ دوسرا علاج کیا ہے کہ غیبت پر ابھارنے والے سبب کو دیکھا جائے، کیونکہ اگر سب منقطع ہو جائے گا تو بیماری از خود ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر غیبت کا سبب غضب ہو تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ اگر میں اپنے مخالف پر غصہ برقرار رکھوں تو مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس غیبت کی وجہ سے وہ مجھ پر اپنا غصہ غضب برقرار رکھے، یعنی مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر میں کسی کی عیب کر رہا ہوں تو بدلے میں میرے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل کریں گے، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ پھر ایک چیز ہے کہ کون سی غیبت جائز ہے، یعنی کب ہم کو غیبت کی اجازت دیتا ہے ہمارا اسلام۔ جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے امام معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے خفیہ طور پر کچھ لے لوں تو مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جس قدر کفالت کرتا ہو
اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے محتاط طریقے سے لے لیا کرو. تو یہ کیا کیا، ایک طرح سے ایک مسئلہ بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں شوہر کی برائی بھی ہو گئی کہ وہ بخیل ہے. لیکن یہ مقصد کیا تھا کہ کسی سے مسئلہ پوچھنا، مثلا ہم کو کسی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا اور ایسا کر رہا ہے. اب ہر ایک کو بولنے کی بجائے کیا ہے کہ جہاں یہ دیکھے کہ وہ اس سے اچھی اس کی بنتی ہے، اس کی اچھی دوستی ہے، وہ اس کو سمجھا سکتا ہے، وہ اس کو وہ کر سکتا ہے، اسی سے صرف کہنا چاہیے. لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ہر ایک سے اس کی برائی اور غیبت نہیں، بلکہ جہاں پر پرابلم سالو کرنے کے لیے، جیسے کوئی عالم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ایسا میرا مسئلہ ہے، اب اس کا حل کیا ہے، تو وہ اگر کسی کو یعنی عیب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ غصہ کرنے والا ہے، یا وہ بہت زیادہ بخیل ہے، یا بہت زیادہ بد اخلاق ہے، تو اس طرح سے اب میں کیا کروں. ایک بیوی اگر اس طرح کرتی ہے، جیسے کہ ایک مرتبہ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، مثلا یہ کہ کسی کا بیٹی یا بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے کہیں، اب وہ اگر آپ اسے آ کے پوچھتی ہے تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں نہیں، غیبت نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے پردے ایپ پر پردہ ڈال دو گے کہ نہیں نہیں یہ غیبت ہے، میں نہیں بولوں گی. نہیں، آپ بول سکتے ہو. اگر آپ لڑکی اور لڑکے کو جانتے ہو کہ بھائی میں فلاں لڑکی اور لڑکے کو جانتی ہوں اور اس میں یہ اور یہ عیب ہے، کیسے ہم کو اس کی اجازت ملتی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ عمرو بن حفص کے باپ نے اسے طلاق دے دی. طلاق البتہ دے دی، چونکہ وہ غائب تھا، اس لیے اس نے اپنے وکیل کو کچھ دے کر بھیجا تو ناراض ہو گئی. تو اس نے کہا بخدا تیرا ہم پر کوئی حق نہیں ہے. تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کرنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذمے واقعی تیرا کوئی نفقہ نہیں ہے. تو اسے ام شریف کے گھر عدت گزارنے کے لیے کہا. پھر فرمایا کہ وہ عورت ایک صحابی کے نکاح میں ہے، لہذا تو ابن کلثوم کے گھر عدت گزار لے کیونکہ وہ اندھا آدمی ہے، اور تو اپنے کپڑے بھی اتار لیا کرے گی، اور جب تو عدت پوری کر لے تو مجھے اطلاع دینا. اس نے کہا جب میں عدت سے فارغ ہو گئی تو میں نے عرض کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو خیم دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو جہم اپنے کندھے پر ہمیشہ لاٹھی رکھتا ہے، یعنی بہت سخت مزاج ہے اور بیویوں کو مارتا ہے. اور معاویہ بالکل مفلس آدمی ہے، اس کے پاس مال بالکل نہیں ہے، لہذا تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لے. میں نے پسند کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ اسامہ سے نکاح کر لے. میں نے اس سے نکاح کر لیا تو اللہ نے اس میں بہت بہتری فرمائی اور میں رشک کی جانے لگی. تو یہ چیز کیا ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے کہ کسی کو آگے کے نقصان سے بچانا، کہ اگر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑکی ایسی ہے یا وہ لڑکا ایسا ہے، اور اگر آپ چھپا دیتے ہو اور اس کو رشتہ پسند آ گیا اور رشتہ کر دیا اور آپ سے رائے بھی لی تھی، اب وہ رائے کیا ہے آپ کے لیے حجت بن جائے گی قیامت کے دن کہ اس سے پوچھا تھا اور اس نے نہیں بتایا تھا. آپ کو جو معلوم ہے بتا دیجئے، باقی یہ کہیے کہ آپ استخارہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے. ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے، ہم نے جو ظاہری اس میں کوئی عیب دیکھا یا کوئی برائی دیکھی اس کو بیان کر دیا، واللہ اعلم بالصواب. اب اللہ تعالیٰ سے آپ استخارہ کر کے دعا کیجئے اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے. اسی طرح چغل خوری جو ہے وہ کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. کتنی بڑی سزا ہے. لا يدخل الجنت قطات، اور قطات نمام ہی. اور ابی وائل کی روایت بنو امام مسلم کے ہاں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس میں یوں واقع ہے، کہا گیا کہ قطات اور نمام میں فرق یہ ہے کہ نمام وہ ہے جو خود حاضر ہو اور قصے کو نقل کرے، اور قطات وہ ہے جس کو بات کی اصل حقیقت کا علم نہ ہو پھر بھی وہ اس کو آگے چل کر بیان کرے. اور مقصد کیا ہو کہ یہ دو لوگ جو ہے وہ آپس میں اتنے مل جل کر پیار محبت سے رہتے ہیں، ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے، یہ مقصد ہو. اسی لیے لیکن بعض مرتبہ جو صحیح معنوں میں اچھے ہیں علم میں اور مطلب اپنے تقوی میں، ان کے اوپر یہ سب چیز کے وہ نہیں چلتی ہے. جیسے کہ ایک واقعہ دیکھیں گے، ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ حاتم طائی اور اوس بن حارثہ کے درمیان بڑی پکی اور خوشگوار دوستی تھی.
دو دوستوں کے مابین جس لطف و کرم اور اخوت اور بھائی چارے کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ ان دونوں دوستوں میں بدرجہ اتم موجود ہے، یعنی بہت زیادہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ نعمان نامی ایک شخص نے اپنے ہم نشینوں سے کہا، میں ضرور حاتم تائی اور اوس بن حارثہ کی اس دوستی میں رخنا ڈالوں گا، یعنی ان میں پھوٹ ڈلوا دوں گا۔ چنانچہ پہلے وہ اوس کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوں گویا ہوا، حاتم طائی تو اس گمان میں مبتلا ہے کہ وہ خود کو آپ سے افضل سمجھ بیٹھا ہے، یعنی بہت آپ سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے۔ اوس بن حارثہ نے جواب دیا، اگر میں حاتم کی فضیلت تسلیم نہ کروں تو میری رات لعنت و ملامت میں بسر۔ اس نے سچ کہا ہے، بلا شبہ وہ مجھ سے افضل ہے۔ اگر میں، میرا بچہ، میری بیوی حاتم پر قربان ہو جائے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ پھر نعمان وہاں سے، اب دیکھا یہاں تو دال گلی نہیں، پھر نعمان وہاں سے حاتم تائی کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو اس نے اوس بن حارثہ سے کہا تھا۔ حاتم تائی گویا ہوا، اوس بن حارثہ اپنی بات میں 100% یعنی 100% سچا ہے۔ بھلا میں اوس کے درجے کو کب پہنچ سکتا ہوں؟ اس کے 10 لڑکوں میں سب سے ادنا حیثیت والا بھی مجھ سے افضل ہے۔ نعمان نے جب دونوں کی باتیں سن لی تو پکار اٹھا، ما رأیت افضل منکما وکفیتم العرب فخرا، میں نے تم دونوں سے بہتر کسی کو نہیں پایا، عربوں کے فخر کے لیے تم دونوں کافی ہو۔ تو جب آپ اپنی بہن کو جانتے ہو، اپنی فرینڈ کو جانتے ہو، اپنے شوہر کو جانتے ہو، شوہر اپنی بیوی کو جانتا ہے، اس کی عادات کو جانتا ہے، اب اس کو بھڑکانے کے لیے کوئی پیچھے سے کچھ بھی کرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کو ایک ہی بات کا جواب دینا چاہیے کہ میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ امام نووی نے فرمایا، جس سے چگلی کی جائے یا جس کو کہا جائے کہ فلاں تیرے بارے میں یوں کہتا ہے یا یوں کرتا ہے، تو اس کے لیے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اس کی تصدیق بالکل نہیں کرے، کیونکہ چغل خور کیا ہے؟ فاسق اور گناہ گار ہے۔ اس کو سینس ہوتا کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے، تو وہ ہرگز بھی اس سے وہ یعنی باز آتا نا، لیکن وہ چونکہ گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اسی لیے اس سے یعنی باز رہنا چاہیے، اور اس کو ایسا کرنے سے منع کر دے اور اس کو نصیحت کرے، اس کے کام کو برا سمجھے، یعنی تم جو یہ کر رہے ہو مجھے پسند نہیں ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 3، اللہ کی رضا کے لیے اس سے نفرت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے، اور جس سے اللہ نفرت کرے اس سے نفرت کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ پھر نمبر 4، اپنے غائب بھائی کے لیے برائی کا خیال تک نہ کرے، یعنی جو برائی کر کے گیا تم بیٹھ کے وہ سوچنے نہیں لگ جاؤ، دیکھا میں اس کے بارے میں کیسا سوچتی تھی، کیسی ہے، اور دیکھو کیسی نکلی، یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کی بیان کردہ بات کو تجسس اور غور کرنے کے لیے اہمیت ہی نہیں دینا چاہیے۔ پھر جس سے چغل خوروں کے خور روکے، اس کو پسند نہ کرے، اور نہ ہی اس کی چگلی کو آگے بیان کرتے ہوئے یوں کہے کہ فلاں یوں کہتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ بھی چغل خور بن جائے گا، یعنی جو مثلا ایک نے آ کر برائی کی آپ سے کسی کی، اب آپ کیا کرتے ہو؟ جس کی ہے اس کو جا کر آپ بول رہے ہو، تمہارے بارے میں وہ آ کر ایسا اور ایسا بول رہی تھی، تو تم جس کو برا سمجھ رہے تھے وہ کام تو تم خود کر رہے ہو۔ اپنے پاس ایک گڑھا جیسا بنا لو جس میں سب کی باتیں جو آ رہی ہے نا دفن کر دو اور وہاں اس کا دفاع کر دو، یہ سب سے بہتر ہے نمیمت کا علاج۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت بہت مشکل تو ہے بہت زیادہ، کیونکہ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ملوث ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور ہم سب کو ایسی قبر میں، اور قبر میں ایک عذاب ہے، ایک عذاب یہ ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کے ساری گناہ نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، نام اعمال میں، اس کی برائیاں جو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اچھا ہو جائے تو اب کیا کرے، سزا دیکھو کتنی بڑی ہے۔ اگر کسی کی غیبت اور چغلخوری کر دیے ہیں، اب اللہ سے ہم ہاتھ جوڑ کر توبہ کریں، معافی مانگے، یا رب معاف کر دو، فلاں کے بارے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں نہیں آئندہ کروں گی، آپ معاف کر دو۔ نہیں، وہ معافی نہیں ہے، وہ اللہ کا حق نہیں ہے، وہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اس کو جا کر بتانا پڑے گا کہ میں نے تمہاری فلاں فلاں سے غیبت کی تھی، فلاں فلاں تمہاری عیب جوئی کی تھی، فلاں فلاں۔ کسی میں ہے ہمت؟ ہم تو ڈرتے ہیں نا، اس سے دوستی ختم ہو جائے گی، اس سے رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کو اصلی بات بتائیں گے تو پھر پہلے ہی سوچو نا کہ کس سے رشتہ ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی
حفاظت کرے. اسپیشلی عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. مرد بھی ہوتے ہیں بعض جگہ بڑھ چڑھ کر، لیکن عورتیں سب سے زیادہ، کیونکہ ان کے پاس اتنی فرصت ہوتی ہے نا، میسج کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے اور فون کے ذریعے یا گپ شپ ہو رہی ہے آپس میں، اس کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. نیکسٹ آیت ہے الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کر رکھا اس کو. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. کیونکہ جس کے پاس مال آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے غنی، بے پرواہ سمجھتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پڑھ چکے نا الراہ استغنا، جس نے مال کو جمع کر کے رکھا، تو مال کو کمانا، مال گن کر رکھنا یا مال کی محبت ہونا یا مالدار ہونا، یہ کر کے گن گن کر رکھا جائے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جائے، بخل سے کام لیا جائے، اور اپنے پاس ہی رکھنا، حقداروں کو ان کا حق نہ دینا، اس کے ذریعے کسی کی مدد نہ کرنا، صلہ رحمی نہ کرنا، کسی کو کچھ نہ دینا، شدید بخل کرنا. اور گن گن کر کیوں رکھتا ہے؟ وہ اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے نا. بعض لوگ فون میں مثلا بینک بیلنس ہے کھول کے دیکھتے ہیں، اچھا اتنا ڈیبٹ ہوا تو اب کتنا بچا، یا اتنا کریڈٹ ہوا تو کتنا بڑھ گیا. تو یہ ساری چیزیں گن گن کر، اور ویسے بھی کیش میں یا اس طرح سے، تو وہ خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر کہ میرا مال آج اتنا بڑھ گیا اور اتنا کریڈٹ ہوا اور اتنا یہ ہوا. انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اس وقت میں کچھ گن رہی تھی یا کچھ ناپ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء، یعنی گن گن کر مت رکھو ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے تم کو گن گن کر دیں گے. اسماء کہتی ہیں کہ آپ کے فرمان کے بعد اپنے پاس سے کچھ جانے والی یا آنے والی کو کبھی بھی میں نے نہیں گنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا توکی فیوکی علیک، گن گن کر مت رکھو ورنہ تم کو بھی گن گن کر دیا جائے گا، اور خیرات کو مت روکو ورنہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ روک دیں گے. اور تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو دے تو تم لوگوں کو دینے والے بن جاؤ. تو صدقہ کیا ہے کہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، بیماریوں کو بھی ٹالتا ہے، نار اللہ المقدہ جو ہے اس سے بھی بچانے والی چیز ہے. تو صدقہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ یہ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے. ہم لوگ مثلا بعض دفعہ کہتے ہیں صدقہ تو میں کرتے رہتی ہوں، نہیں، کبھی کوئی مشکل ایسی آ جائے جس کی مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس کے لیے صدقہ کرو. مثلا بیماری آ گئی ہے، اب بیماری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. تو اب اس نیت سے کہ یا اللہ یہ مجھ پر بیماری آئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں صدقہ کر رہی ہوں، یا پھر یہ تنگدستی آ گئی ہے یا کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اللہ اس کو دور کرنے کے لیے میں یہ صدقہ کر رہی ہوں. تو اس نیت سے کہ وہ بلا، کیونکہ صدقہ جتنا پاورفل ہوگا، بلا اتر رہی ہے اور صدقہ اوپر جا رہا ہے یا دعا اوپر جا رہی ہے، وہ دونوں میں ٹکر ہوتی ہے. اگر وہ پاورفل ہے تو وہ بلا کو آنے سے کیا کرتی ہے؟ روک دیتی ہے. صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ سیٹرڈے کے اس میں ہم لوگ ایک ڈیٹیل سے صدقے کے بارے میں لیں گے کہ صدقہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتایا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو تمہیں کئی گنا بڑھا کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو درگزر کریں گے. اللہ بڑے قدردان اور بردبار ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 17. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. قیامت کے دن صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا. صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ مصائب صدقے سے آگے نہیں بڑھتے. یعنی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اور آپ نے پیشگی صدقہ کر دیا تو آنے والی مصیبت کیا ہے اس کو ٹال دیا جاتا ہے. اور صدقہ قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بنے گا. صدقہ کرنے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ صدقے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا.
وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو رات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو رات پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا ہو، حالانکہ اسے اس بات کی خبر تھی، یعنی معلوم بھی تھا کہ میرے پڑوس میں کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی بچے ہیں اور بھوکے ہیں، پیاسے ہیں وہ، اور پیٹ بھر کر آرام سے وہ سوتا ہے، تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائیں گے، جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عمدہ شراب پلائیں گے۔ اسی لیے صدقہ، اگر صدقہ کرنے والے جان لیں اور سمجھ لیں کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی، یعنی وہ اس میں خوشی محسوس کرے گا۔ تو صدقہ دینے والے کو بھی ثواب، اور جو صدقے کا سبب بنے وہ بھی، یعنی آپ نے صدقہ نہیں دیا لیکن آپ نے کسی کی وہ کر دی، کسی کی طرف سے سفارش کر دی کہ فلاں آدمی بیچارہ بہت بیمار ہے یا بہت ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دو۔ اب کسی نے اس کی مدد کر دی، مال اس کا گیا اور جس کو ملا اس کو فائدہ ہوا، لیکن سفارش کرنے والے کو بھی پورا پورا اس کو ثواب۔ تو اگر نہیں کر سکتے تو اصل میں کہیں نہ کہیں کسی کی سفارش کر دیجیے۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل عمل کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والوں کو الگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ ہے اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو میت کی طرف سے لوگوں کو یہ کہا کرو کہ قرآن پڑھ رہے ہو، سورہ یاسین پڑھ رہی ماں کی تسبیحات کر رہے ہو، یہ سب اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا سوائے دو چیزیں کے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرو اور اس کے حق میں دعائیں کرو۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب بنے گا۔ صدقہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے خوف سے امن ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دے گا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پہ بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے، یعنی اللہ کی بھی محبت ملتی ہے اور لوگوں کی بھی محبت۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی، اس کی کچھ مدد کر دی اس کے برے وقت پر، تو اب وہ کیا رہے گا؟ آپ چاہو یا نہ چاہو وہ ہمیشہ آپ کا مشکور رہے گا۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا درجہ ہے۔ اور ایک اسکالر کا آج ہی سن رہی تھی کہ کچھ بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف اور پریشانی آئے، سب سے پہلے صدقہ نکالو اور اس کو پھر وسیلہ بنا کر، یا رب میں نے آپ کی خوشی کے لیے اتنا اتنا صدقہ کر دیا، اب میری یہ اور یہ مشکل دور کر دیجیے۔ صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر بھی کیوں نہ خرچ کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی کھیتی لگاتے ہو یا کوئی باغ لگاتے ہو، اس میں سے کوئی پرندہ بھی اگر چگ کر جاتا ہے تو اس کا بھی کیا ہے، تم کو ثواب ملتا ہے۔ ایک آج کے دور کی کہانی، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں ہیں اور آج بھی اس پر عمل ہے اور ہمیشہ رہے گا قیامت کے دن تک کا ان ساری باتوں پر عمل۔ لیکن آج کے دور کے بھی کچھ لوگوں کے واقعات جو ہیں جو ہم لوگوں کی عبرت کا سبب بنتے کہ ہم کیسے اس سے عبرت حاصل کریں یا ہم کیسے اس سے وہ کریں۔ تو ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام ہے عیسیٰ مرزوقی، سیریا کے رہنے والے ہیں اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے اور دمشق کے ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ چیک اپ وغیرہ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے۔ اس کے ساتھی ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کیس پر پوری توجہ، ظاہر ہے اس کا دوست ہے تو سب نے مل کر اچھی طریقے سے اس کا چیک اپ کیا اور اس کا علاج شروع کیا۔ اس کی طبی رپورٹیں اس کے سامنے تھی، مرض مسلسل بڑھ رہا تھا۔ بورڈ کی رائے کے مطابق وہ محض چند ہفتوں کا مہمان تھا، یعنی لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر عیسیٰ خود نوجوان تھا، اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔
تاہم اس کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر سے لوگوں نے کہا تمہیں منگنی توڑ دینی چاہیے کیونکہ تمہارا ہونے والا خاوند کینسر کا مریض ہے، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر رکھی تھی، یعنی یاد تھی اس کو کہ داؤ مراداتکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اسے اچانک یہ حدیث یاد آ گئی۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، سوچتا رہا، پھر اچانک اس نے سر ہلایا اور بول اٹھا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی علاج بہت کر چکا اور بہت ہو چکا۔ اس کو ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا سربراہ وفات پا چکا تھا اور وہ نہایت کسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بیماری کے دوران جمع شدہ پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی، تاہم جو بھی معمولی رقم موجود تھی اس نے اپنے ایک قریبی دوست کی وساطت سے اس گھرانے کو بھیج دی۔ یعنی سب پیسے ختم ہو گئے تھے، اب جو کچھ بچا کچا تھا اس نے کیا کیا، اپنے ایک دوست کے ذریعے اس بیوہ عورت کے گھر پر بھیج دیا اور ان پر سارے قصے کو واضح کر دیا کہ وہ اس صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتا ہے، لہذا مریض کے لیے شفا کی دعا کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی اور وہ بتدریج تندرست ہوتا گیا۔ ایک دن وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے دوبارہ پیش ہوا۔ اس کے علاج پر معمور ڈاکٹر حیران اور پریشان رہ گئے کہ اس کی رپورٹیں اس کی مکمل صحت یابی کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا ہے، اس کا جسم مکمل تندرست تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ بلا شبہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں اور اس کا یہ بھی مفہوم نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع نہ کیا جائے، مگر حدیث رسول درست ہے، یقینی ہے، سچی ہے۔ بلا شبہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو کر کے دیکھنا چاہیے، اور آزمائش نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو آزما رہے، نہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کر کے بتایا یقیناً کہ ہاں یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو صدقے کو جو ہے وہ معمولی چیز نہیں سمجھے، بہت سی آنے والی بلاؤں کو وہ ٹال دیتا ہے اور بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور بہت سی یہ ساری چیزیں تو خوب صدقہ کرنا چاہیے اور ڈیلی کرنا چاہیے، کبھی کبھار نہیں کہ جوش میں آئے تو رمضان کا مہینہ آئے تو خوب وہ کرنے والے بن گئے اور جب رمضان چلا گیا تو اب ٹھیک ہے اگلے رمضان میں کریں گے، نہیں، ڈیلی، کیونکہ دو فرشتے روز آنا اترتے، ایک دعا کر کے جاتا ہے یا رب آپ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے رزق میں اضافہ کیجیے، اور جو روکے نہیں دیتا اللہ کی راہ میں اس کے لیے بد دعا کر کے فرشتے جاتے۔ تو ہم سوچ لیں کہ ہم کو دونوں میں سے کون چاہیے، یعنی پیسہ پیسہ کر کے مال جوڑا اور گنتا رہا کہ اب اتنی رقم ہو گئی، اب اتنا ہو گیا، جیسے سورہ معارج میں وجمع فاوعى، مال جوڑا اور اسے برتن میں بند کر کے رکھ دیا۔ برتن تو نہیں، آج کل تو گلہ ہے یا پرس ہے یا بیگ ہے یا بینک ہے، دن بھر کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا اور حلال و حرام میں تمیز نہیں کی، اور رات کو ایک سڑی ہوئی لاش کی طرح یعنی سناتا رہا۔ اس کے مال جمع کرنے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اسے مرنا نہیں ہے، جیسے اسے ابدی زندگی مل گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ واقعی ایک کنجوس خزانے کا سانپ بن کر بیٹھنے والا اور زکوٰۃ نہ نکالنے والا ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جو اسے ریزہ ریزہ کر دے گی، اس کا جوڑ جوڑ علیحدہ کر دے گی اور ہڈی پسلی توڑ کر جلا کر اس کو بھسم کر دے گی۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ بخشے گا، جیسے کہ قارون تھا، لیکن حقیقت یہ کہ جس مال سے اس کو اتنی شدید محبت ہے اور بخل کرتا ہے خرچ کرنے میں، تو یہی مال اس کی تباہی و بربادی کا باعث بنتا ہے، خاص طور پر اگر مال ناجائز طریقوں سے کمایا گیا ہو۔ تو مال کی محبت میں انسان مغرور، متکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور اسی طرح اس کا ذہنی بگاڑ آتا ہے کہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اور لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ تو کیا یہ کام اس کے پاس یہ مال یہ جو ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، البتہ ضرور ڈالا جائے گا حطامہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور کیا جانے تو کہ حطامہ کیا ہے؟ نار اللہ المقدہ، آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی،
अल्लती तत्तली अफिदा, वो जो चढ़ आती है दिलों पर, इन्नहा अलैहिम मुसद्दा, बेशक वो उन पर बंद की गई है, फिर अमदिन मुमद्ददा, सुतूनों में लंबे लंबे। तो यहाँ जो बताया गया कि वो समझता है हरगिज नहीं, जरूर डाला जाएगा हुतामा, और ये हुतामा क्या है हम सोच भी नहीं सकते। ये दरअसल अल्लाह की आग है जो पहले से सुलगाई हुई है मुजरिमों के लिए, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। इसलिए क्यों दिलों तक पहुंचेगी? इसलिए कि सारी खराबी ही दिल की है। दिल नहीं चाह रहा था अल्लाह की बात मानने को, दिल नहीं चाह रहा था, हर वक्त दिल की मर्जी का काम करते थे, इसलिए सजा भी दिल को ही मिलेगी। और दिल बुरा जितना है तो जबान की खराबी भी उसी दिल की वजह से, कि पहले बुराई का ख्याल दिल में आया, फिर वो दिल का ख्याल कहाँ आया, उसकी जबान पर आया, और लोगों को जैसे वो अपनी बातों से दिल जलाया करता था, आज उसकी आग उसको दिल को जला रही है उस तरह। इन्ना अली मुसदा, वो आग उन पर बंद की गई होगी बड़े बड़े सुतूनों में, ऐसे ही जैसे ओवन को भड़काकर क्या किया जाता है, उसको हीट करने के बाद फिर उसको बेक यानी पैक कर दिया जाता है ना, कि कुछ बेक करते हैं उसमें, तो इसी तरह उस दिन जहन्नम वालों को जिस्म में जहन्नम में डालकर ऊपर से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां कोई साया नहीं होगा। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना मिन अज़ाबिन नार, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम, कि बहुत ही बुरी आग है वो जो जहन्नम की आग है, जिससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। कि जहन्नम की आग क्या है, हमेशा भड़कती रहेगी, उसे बराबर ईंधन फराहम किया जाता है, पत्थर और काफिर उसका ईंधन है। और बुतों और मूर्तियों को नारे जहन्नम में क्यों फेंका जाएगा, जबकि वो ना तो अकल रखते हैं ना उनका कुछ गुनाह है? जवाब ये कि उन बुतों और मूर्तियों को अजाब देने के लिए जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा, बल्कि उनके पुजारियों को ये जतलाने के लिए कि उन्हें जहन्नम में फेंका जाएगा। देखो, तुम जिन चीजों को अल्लाह समझते थे, खुदा समझते थे, वो तुम्हारे माबूद तुमको ही नहीं बचाने के काबिल है। और जैसा कि हम लोग कई दफा पढ़ चुके कि दुनिया की आग जो है वो 70वां में से 70 में से 1% है। नारे जहन्नम के शोले हमेशा भड़कते रहते, वो आग कभी ठंडी नहीं पड़ती, ना वो मुद्दिम होती है। और यहाँ पर फी अमदी मुमद्ददा, यानी उसकी मिसाल ऐसी दी गई है कि कल्ला लईम वजन फिल हुतमा, रौन डाला यही, यानी पीस डालना एक तबका है जहन्नम का, जो माल को गिर गिर कर रखने की बजाय सदका नहीं करता था। कल्ब आमतौर पर दिल के लिए आता है, लेकिन फुआद आया है यहाँ पर कि अ, अंदर के हिस्से को कहते हैं। सिर्फ दिल तक नहीं पहुंचेगी आग, बल्कि उसके अंदर तक, क्योंकि इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा किसी भी अच्छाई या बुराई को महसूस करने वाली चीज क्या है? दिल। तो ये दिल को आग जा पकड़ेगी। उस शख्स ने दुनिया में चूंकि लोगों के दिलों में आग भड़काई थी, तो वैसे ही उसको सजा अब जहन्नम में आग की दी जाएगी, जो उसके दिल तक पहुंचेगी। क्योंकि माल की मोहब्बत भी कहाँ होती है? दिल में। इसी तरह लोगों का मजाक उड़ाना, गीबत, चुगलखोरी बज़ाहिर तो जबान से की जाती है, या आंखों से, या जिस्म के दूसरे अज़ा से किए जाते हैं, मगर ये सारे ख्यालात सबसे पहले आते कहाँ हैं? लोगों के दिल में। इन्नहा अलैहिम मुसदा, और फिर ये आग उन पर बंद कर दी जाएगी, यानी डालने के बाद पैक कर दिया जाएगा। मुसदा इसात से है, इसात कहते हैं दरवाजा बंद करना, सील पैक करना। तो दरवाजे जहन्नम के ऐसे बंद होंगे, बिल्कुल पैक। फी अमद मुमद्ददा, सुतून, अमद लंबा गहरा, जैसे कि कुआं। तो किसी कुएं का तस्वुर कीजिए कि कुआं बिल्कुल गहरा हो और उसमें कुछ गिर जाए और ऊपर से पैक कर दिया जाए। अब वो कोशिश भी करे उससे बाहर निकलने की, तो ऊपर दरवाजा बंद है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि इस तरह का तस्वुर, तो जहन्नम तो कितना गहरा खाई है, कितनी गहरा कुआं है, उसकी मिसाल हम लोग कई दफा पढ़ चुके हैं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा जो आवाज आई कि पत्थर, कोई जोर से पत्थर के गिरने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो ये किस चीज की आवाज है? तो साहबे ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम की गहराई में फेंका गया था, आज जाकर उसकी तह में लगा है। तो 70 साल तक का गिरते रहेंगे, इतनी गहरी है। और सबसे नीचे कौन होंगे जहन्नम में?
سب سے نیچے رہنے والے ہوں گے. ان الدرک من اسفل السافلین، یعنی کون ہوں گے؟ منافقین. کہ منافقین کو ڈالا جائے گا سب سے نچلے اس میں، یعنی آگ میں. اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کے حساب سے گناہگار ہوں گے، اللہم احفظنا منہم اللہم لا تجلنا منہم. اسی لیے اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ تعالیٰ سے 7 مرتبہ مغرب میں، 7 مرتبہ فجر میں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور ربنا آتینا کی دنیا میں بہت ساری دعائیں، ربنا اغفر لنا ربنا وقنا عذاب النار. اور اسی طرح ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. تو جتنی بھی آیتیں ہیں، یہ دعائیں ہیں، وہ ساری ہی دعائیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنا ہے، ایسے اعمال سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے. اس کے علاوہ ایسے خیر کے کام کرنا ہے جو آگ سے بچانے والے ہیں. بہت سارے کام ہیں، جیسے سبب ہے، بہت ساری لسٹ ہے لمبی کہ کون کون سی چیزیں انسان کو آگ میں لے جائے گی. ویسے ہی اس سے بچنے کے بھی راستے کئی بتائے گئے کہ ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو وہ کون سے خیر کے کام ہے، یہ ایک الگ لسٹ ہے. ہم لوگ ابھی نہیں وہ کر سکتے کیونکہ یہ تفسیر کی کلاس ہے. انشاءاللہ باذن اللہ لیں گے ایسی کلاس کہ جس میں جنت میں جانے والے اسباب اور جہنم میں سے بچنے والے اسباب، انشاءاللہ باذن اللہ. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے جس کے اس سورہ ہمزہ میں بتایا گیا ہے. اور ہم بہت سنتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کر پاتے. تو کوشش کرنا چاہیے جتنی حد تک امکان، کیونکہ یہ کام جو ہے مردود وسوسے ڈالتا ہے. تم تھوڑی بھی غیبت کر رہے ہو، تم تو تمہارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہو، یا وہ کیا یہ کر رہے ہو. یہ اس طرح کی باتیں ڈال ڈال کر کیا ہے، برائی میں ملوث کرتا ہے. تو جب بھی ایسے وسوسے آئیں کہ میں اس کی بات کروں یا اس کے بارے میں کچھ کہوں یا یہ کروں، اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ جیسے ہوتا ہے نا کسی کو پش کر کر کے کہیں بھیجنا. بچوں کو کوئی کام نہیں کرتے تو آپ کیا کرتے ہو؟ دھکا دے دے کر بھیجتے ہو، نہیں جاؤ، جانا پڑے گا. اسی طرح شیطان کیا ہے، کچوکے لگاتا ہے. ہمزہ وہی ہے، ہمزات الشیاطین یہی ہے کہ کچوکے لگا ہے. بولو، تم کیوں نہیں بولتے؟ تم تو حق پر ہو، تم کو بولنے میں کیا ہے؟ تمہارا تو حق مارا جا رہا ہے، تم بولو اس کو، یہ کرو وہ کرو، اس طرح سے وہ کر کے. تو سمجھ جائیں کہ یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ. کیونکہ ایک جگہ ہے جہاں اپنی آپ غیبت بھی کر سکتے ہو، چغل خوری بھی کر سکتے ہو، سارے دل کا حال کھول کر بیان بھی کر سکتے ہو. وہ کون سی جگہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دربار، علام الغیوب کے سامنے، جو نہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ساری انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کی طرح ساری آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں، لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کے ذریعے کی گئی ناانصافیاں، لوگوں کے آپ کے ساتھ غلط تعلق، غلط آپ کے ساتھ سلوک، وہ سارا اللہ کے سامنے خالی کر دیں. وہ رب تو ایسا ہے کہ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالیں گے، اور جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی اصلاح کرنے پر، اس کو ہدایت دینے پر بھی قادر ہے، اور ہماری اس مشکل سے ہم کو دور کرنے پر بھی قادر ہے. تو وہاں کھولے ساری چیزیں، وہاں رو رو کر بیان کرے، سجدوں میں اور اپنی نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر. یا رب آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو حیا آتی ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہاتھ کو کسی کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے ہاتھ پھیلا کر آپ سے مانگا ہے کہ مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، یا مجھے اس فلاں کی طرف سے یہ پریشانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اس تکلیف کو دور کیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.